نہیں ڈرتے بندے. اللہ رب العزت نے ایک بہترین نظام زندگی دیا ہے ہمیں، ہم نے اسے بھلا دیا ہے. خواہشات غالب آ گئی. بہت تھوڑا ٹائم ہے. میں قبلہ صاحب تو بزرگ ہے نا، میں کہیں ایک دوست ہے میرا، اس کے والد فوت ہو گیا ہے، اس کی سوئم کی مجلس ہے، اس لیے میں نے گجرا والے پہنچنا ہے. تو میں آپ کے ڈر کی وجہ سے آ گیا ہوں. خدا کا ڈر کم تھا. میں دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہ خواہشات پہ کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے. میں طالب علم ہوں، جو علماء سے میں نے سیکھا، سنا، پڑھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. خلاصہ سب سے پہلے فرماتے ہیں عقل ہو بندے کے پاس نا تو خواہشات پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اس کا لازمہ یہ ہوگا جو خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرتے، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے. عقل پتہ کسے کہتے ہیں؟ ساڈے علاقے چ سیاਣਾ اس نو ڈھیر آدھیں جڑا دنیا دار لوگوں نو ڈھیر دھوکے دے لوے. ماہر ہوئے، بڑا دھوکہ دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. ایسے ہاں دنیا کو بیچ کے، لوگوں کو بیچ کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. بڑا چالاک ہے. ہم اسے عقل مند کہتے ہیں جو بڑا چالاک ہو. اصول کافی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ابن رسول اللہ عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عقل ما عبد بہ الرحمن و اکتسب بہ الجنان. عقل اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جائے اور جنت کمائی جائے. وہ عقل ہے جس کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جائے اور جنت کمائی جائے، اسے عقل کہتے ہیں. اور اگر کوئی اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اس کا مطلب عقل نہیں ہے اس کے پاس، بے وقوف ہے، احمق. عقل پہلا سبب، پہلی شے جس کی وجہ سے بندہ خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ عقل ہے. اچھائی اور برائی کو جانتا ہو، حسن و قبح کو جانتا ہو. ہماری علمی اصطلاحات میں، طالب علموں والی باتوں میں، اس میں اچھائی ہے، اس میں برائی ہے. یہ پتہ ہونا تو بندے برائی کو نہیں کریں گے، اچھائی کو کر لیں گے. ٹھیک. بعض حضرات اس سے آگے بڑھتے کہتے صرف عقل کا ہونا کافی نہیں، عقل کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری. کوئی سمجھائے بھی صحیح، بندہ بن، سیاਣਾ بن. تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ چونکہ تربیت بڑا اثر رکھتی ہے، گھر کا ماحول مؤثر ہوتا ہے. تربیت کی کئی قسمیں ہیں، پھر کئی صورتیں ہیں. کبھی زبان کے ساتھ سمجھانا، کبھی ڈنڈے کے ساتھ سمجھانا، اور کبھی کردار کے ساتھ سمجھانا. گھر کا خاموش ماحول بھی بچوں کی تربیت کرتا ہے. ماں بولتی نہیں ہے، باپ بولتا نہیں ہے ان سے، کہتا کچھ نہیں. جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، یہ بچے وہ دیکھ کے اپناتے ہیں، وہ اثر ہوتا ہے اس کا. کافی عرصہ ہوا، اب تو ظاہر ٹائم ہی نہیں ہوتا. کسی زمانے میں جب تھوڑا ٹائم ہوتا تھا، کبھی کبھی بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے خبریں وبریں سنتے تھے نا، تو ایک مشہوری آتی تھی کہ باپ سگریٹ پی رہا ہے، اس کے پہلو میں بچہ بیٹھا ہے. وہ پینسل اٹھا کے نا اپنے منہ میں تو نقل اتارتا ہے باپ کی نا، وہ پینسل منہ میں رکھ کے نا، تو وہ سکرین پہ تصویر روک کے کہتے تھے بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. تم سگریٹ پیو گے تو وہ بھی تمہاری طرح نقل لگائے گا. پھر میں مجالس میں کہا کرتا تھا کہ اے ٹی وی کے انچارج حضرات، جہاں باپ کو سگریٹ پیتا ہوا دکھاتے ہو نا، وہاں ماں کو برقع پہنتے ہوئے دکھاؤ، باپ کو سجدے کی حالت میں دکھاؤ، تاکہ چھوٹے بچے یہ بھی سمجھیں یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا. گھر کا ماحول، بابا کیسے بولتا ہے، بابا گھر میں کیسے آتا ہے. بابا گھر میں آتا ہے نا تو سارے سہم جاتے.
کوئی مصیبت آ گئی, ہاں کوئی ایسا کب خبردار, اب کسی نے بولا بابا آ گیا ہے, بابا آ گیا ہے, فرعون آ گیا ہے. کیا ہے یہ بچے کیوں ڈر رہے ہیں؟ انہیں بٹھا, انہیں سمجھا, انہیں پیار دے, ان سے مانوس ہو. نبیوں کا سردار سید الانبیاء اپنی بیٹی کے گھر میں آتے ہیں, نواسے کہتے ہیں اے نانا جان, دنیا کے بچے عید پڑھنے کے لیے سواریوں پہ آ رہے ہیں, ہماری سواری کہاں؟ پیغمبر غصے میں نہیں آتے, آنکھیں نہیں دکھاتے, دانت نہیں بھینچتے, اپنے شانے جھکا کے کہتے ہیں وہ اونٹوں پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں, تم میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ. ان کے ساتھ فری ہو, بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کرو, انہیں اپنے پاس بٹھاؤ, ساتھ دسترخوان پہ بٹھاؤ, یہ باپ کو کھاتا ہوا دیکھیں, پتہ چلے شریعت میں کھانے کے آداب کیا ہیں. گھر میں داخل ہونا پہلے سلام کرو, جتنا بڑا ہے تو گھر میں داخل ہو پہلے سلام کر, تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے جب باہر سے آتے ہیں تو پہلے سلام. ابا جی نہیں کرتے ہیں, وہ کام کرنا ہے. اور گھر میں جو ہو نا اسے ناراض تو نہیں ہوندے پہ, جو بھی گھر میں بیٹھا ہے پہلے اسے سلام کرو. اماں بیٹھی ہے تو بولو, اماں بیٹھی ہے تو سلام کرو, ابا جی بیٹھے ہیں تو, نانا ابو بیٹھے ہیں تو, بیٹی بیٹے بیٹھے ہیں تو, زوجہ بیٹھی ہے تو, مرنا بس سوانی نو سلام کرا, رن مرید ہو بس. ہمارے اس علاقے میں رواج ہی نہیں ہے, رسم نہیں ہے نا, بیوی کو سلام کرے السلام علیکم. بھائی اگر زوجہ کو سلام کرنے میں, حدیث قصہ پڑھتے ہو نا, زوجہ کو سلام کرنے میں ذرہ برابر عیب کا کوئی پہلو ہوتا, علی کبھی زہرا کو سلام نہ کرتا. کیا مطلب ہے؟ گھر میں داخل ہو سلام کرو پہلے. اچھا سلام کا معنی کیا ہے؟ ہاں السلام علیکہ, چلو سلام علیک, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, دعا ہے نا, تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یعنی ہمارے گھر میں موجود کنیز جناب سیدہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں اسے سلامتی کی دعا دے سکوں. اس میں مرید ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہم پہلے سلام کرو, ان بچوں کو پتہ چلے باہر سے آتے ہیں نا تو پہلے سلام کرتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں, کیا حال ہے. شریعت تو یہ بھی کہتی ہے جب صبح اٹھو نا سو کے جب اٹھو تو جو تمہارے حجرے میں ساتھ ساتھ ہے نا انہیں سلام کرو, اٹھ کے انہیں خیریت پوچھو, سناؤ رات ٹھیک گزر گئی ہے, خیر سے نیند آ گئی تھی, رات اچھی گزر گئی ہے, پھر اللہ کی بندگی کی طرف آؤ. کمال ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, علم اخلاق کی کتاب تھی, جب صبح اٹھتے ہیں نا تو یہ اعضاء سارے ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں, ہاتھ پوچھتے ہیں, پیر پوچھتے ہیں, کان بول کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, آنکھیں بولتی ہیں ہاں سناؤ رات کیسے گزری ہے, زبان ساروں سے پوچھتی, ہاں آنکھیں, کان, ناک, ہاتھ, پیر, تم بتاؤ رات کیسے گزری. باقی تو سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں خیر ہے الحمدللہ ٹھیک گزر گئی. جب زبان پوچھتی ہے نا تو زبان کو یہ سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں اب تک تو ٹھیک تھے, تو نے ٹھیک رہنے دیا تو. اس لیے کہ خرابیاں تو کرتی ہے, سزا ہم کو ملتی. ہاں زبان بہت خطرناک عضو ہے نا, اسے ادب سکھا, وہ بول جو بولنا ہے, فضول باتیں نہ کیا کر. میرے معصوم امام فرماتے ہیں اگر تیرا بولنا چاندی ہے نا تو چپ رہنا سونا ہے. جس کا عقل کامل ہوتا ہے نا, معصوم فرماتے ہیں عقل کامل ہوتا ہے نا, اس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں, تھوڑا بولتا ہے وہ.
جو ڈھیر بولتا ہے نا، بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے، وہ ڈھیر غلطیاں کرتے. کم بولا کرو، مطلب کی بات کیا کرو، تھوڑا بولا کرو. بچوں کو پتہ چلے گا فضول باتیں نہیں کرتے. ایک دوسرے اچھا اس زمان میرے معصوم سے پوچھا گیا بندہ جنت میں کس وجہ سے زیادہ جائے گا؟ فرمایا زبان کی وجہ سے. جہنم میں کس وجہ سے زیادہ لوگ جائیں گے؟ کہ زبان کی وجہ سے. ہاں، جو جن کی زبان ان کی سوچ اور عقل سے آگے ہوگی نا، یہ زبان انہیں جہنم لے جائے. اور جن کی زبان ان کی عقل دل سوچ سے پیچھے ہوگی نا، وہ زبان انہیں جنت لے جائے گی. جو سوچ کے بولتے ہیں زبان انہیں جنت لے جائے گی. جو بولنے کے بعد بھی نہیں سوچتے، یہ زبان انہیں جہنم لے جائے گی. تو یہ گھر میں اخلاق، خاموش اخلاق. یہ بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بولتے ہیں نا، گالیاں دیتے ہیں ٹھکا کے نا، حلوہ کیا ہے تھکا یا روٹی تیار نہیں دے، بس سبحان اللہ، گھر دیتا تماشا. بچے دیکھتے ہیں اچھا ایسا بھی بولا جاتا ہے نا، ایسا بھی بولا جاتا ہے نا. زبان. میرے معصوم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے معصوم فرماتے ہیں اللسان و ممر القرآن. یاد رکھنا یہ زبان قرآن کی گزرگاہ ہے، یہاں سے قرآن نے گزرنا ہے. گالیاں دے کے اسے نجس نہ کیا کر. گالیاں دے کے اسے پلید نہ کیا کر. یہاں سے قرآن نے گزرنا ہے، قرآن نے. گالیاں نہ دیا کر، زبان کو کنٹرول میں رکھ. قرآن نجس جگہ سے نہیں گزرے گا نا. قرآن اللسان ممر القرآن. اللہ نے تو قرآن پڑھنے کے لیے دیے، ہم نے گالیوں کے لیے شروع کر دی. گالیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. اللہ اکبر. گھر میں گھر کا ماحول، اللہ اکبر. بھئی گھر اچھا ہونا، گھر کا ماحول اچھا ہونا، گھر کا ماحول اچھا ہو، گھر کا وڈیرا ابو طالب ہو، گھر کی وڈیری فاطمہ بنت اسد ہونا، تو گود میں پروان چڑھنے والا علی بنتا ہے نا. ماحول کیسا ہے؟ ماں نیک ہونا، گھر کا ماحول اچھا ہونا، ماں باپ نیک ہونا تو اولاد شیخ صدوق بنتی. اللہ اکبر. علم، عقل، تربیت کی ضرورت ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. آگے بڑھوں میں. چوتھا فرماتے ہیں اگر گناہوں سے، خواہشات سے بچنا چاہتے ہو نا تو قانون کی ضرورت. صرف علم بھی کافی نہیں ہوتا. بندے کو پتا یہ اشارہ جو چوک میں ہے نا، بتی سرخ بل جل رہی ہے، میں نے کراس کیا تو چلان ہو جائے گا، پھر بھی بندے گزر جاتے. صرف قانون کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، قانون کا علم ہونا کافی نہیں، کوئی قانون پہ عمل کروانے والا بھی ہونا چاہیے. جرمانے نہیں ہوں گے نا تو بندے ان کاموں سے نہیں رکیں گے. جرمانے جتنے زیادہ ہوں گے نا اتنا زیادہ قانون پہ عمل ہوگا. اچھا، علماء لکھتے ہیں تربیت، عقل، علم، قانون، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے. میں ختم کروں، گفتگو لمبی ہو رہی ہے بات. اگر خواہشات پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا. پھر ایمان کی دو قسمیں، ایک ایمان علمی ہے، ایک ایمان قلبی ہے. ایمان علمی، میں جانتا ہوں اللہ ہے، میں جانتا ہوں وہ عادل ہے، میں جانتا ہوں محمد عربی اللہ کے نبی ہیں، میں جانتا ہوں وہ آخر نبی ہیں، میں جانتا ہوں وہ سید الانبیاء ہیں، میں جانتا ہوں علی سے لے کے مہدی تک 12 امام ہیں، میں جانتا ہوں ایک دن قیامت کا ہوگا. یہ ایمان علمی ہے. میرے پاس دلیلیں ہیں اللہ کی توحید کی، پیغمبر کی نبوت کی، قیامت کے آنے کی، آل محمد کی امامت کی دلیلیں ہیں میرے پاس. یہ ایمان علمی ہے. صرف ایمان علمی بھی بندے کو برائیوں سے نہیں روکتا. ایمان علمی کے ساتھ ساتھ ایمان قلبی کا ہونا ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی. ایسے تو سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک دعا میں خالق کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں الہی اللہم انی
اسألک ایمانا تباشر بہی قلبی، میرا اللہ زین العابدین تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہے جو ایمان دل پہ اترا ہوا ہو۔ جتنے تک بندہ اندر سے مومن نہ ہو نا، اتنے تک خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر یہ ایمان قلبی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بندے کو ایمان قلبی کیسے ملتا؟ علماء نے لکھا ہے 5-6 کام کرو ایمان قلبی حاصل ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا کام ایمان قلبی حاصل کرنے کے لیے، اندر سے مومن ہونے کے لیے، اندر خوف خدا ہو، اندر تقوی الہی ہو، اندر اللہ کے وجود کا یقین ہو، اندر اس کی توحید کا اقرار ہو، یہ تیرا دل بولے میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی پہلی شرط یہ ہے گناہ چھوڑ کے اس کی بندگی شروع کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس دنیا میں، یہ تمہید الفاظ میرے ہیں، آپ بندے سمجھتے ہیں خاندان وڈیرا ہو نا، 1000 بندہ ہے ڈنڈے پیچھے اٹھا کے کھڑا، عزت ہوتی ہے بندے، ہاں خاندان سے عزت ملتی۔ حکومت ہو نا بندے کے پاس تو ذرا عزت ملتی ہے بندے۔ اب پیسے ڈھیر ہو نا بندے کے پاس تو بندہ غنی ہوتا ہے۔ ہاں کیا خوب فرمایا میرے آقا نے، فرمایا من اراد عزن بلا عشیرت و غنا بلا مال، اگر کوئی بندہ بغیر خاندان کی عزت چاہتا ہے نا، بغیر مال کے غنی ہونا چاہتا ہے نا، میرے امام فرماتے ہیں فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزَّةِ طاعَةِ اللَّهِ، تو اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کے اللہ کی بندگی کی عزت تلے آ جا، بغیر خاندان کے عزت عطا کر دے گا۔ یا علی سلیمان فارسی کا کتنا بڑا خاندان تھا مدینے میں، حضرت ابو ذر کا خاندان کتنا بڑا خاندان تھا، کتنی عزت ملی۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں سلیمان منا اہل البیت، سید الانبیاء فرماتے ہیں زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا ہی نہیں، آسمان نے کسی پہ سایہ کیا ہی نہیں جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ من اراد عزن بلا عشیرت فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ، تو اللہ کی بندگی کر، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا۔ ایک کام اس سے ایمان قلبی ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں دوسرا کام نماز تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، جب سارے لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوں نا، تو اٹھ جا، اپنے گھر میں اٹھ جا، سارے سوئے ہوئے، کسی کونے میں مصلی بچھا دے، کربلا کی مٹی سامنے رکھ دے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے، اس کی بارگاہ میں آ کے کہہ دے پروردگار سائلوں کا بے بابے کا، فقیروں کا بے بابے کا، مسکینوں کا بے بابے کا، میرا اللہ تیرا مانگت تیرے دروازے پہ آیا ہے، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے، تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نواز دیتا ہے بندے کو۔ ہمیں حکم دیتا ہے فقیر مانگنے کے لیے آئے نا، ہمارے اس جھنگ سرگودھا میں رسم ہے، دن کو کوئی فقیر مانگتے رہے نا تو گھر کے بوڑھے کچھ نہیں کہتے، جس کو مرضی ہے دے دو، جس کو مرضی ہے نہ دو۔ شام کی اذان ہو جائے نا، پھر کوئی فقیر دروازے پہ آ جائے تو پھر بڑھی اماں بھی بول کے کہتی ہے میرا پتر ہون یہ خالی نہ بن جائے، نہیں ماشاء ہو گئی ہیں۔ شام کے بعد ہم بھی فقیر کو خالی نہیں لوٹاتے، ہم شام کو خالی نہیں لوٹاتے، آدھی رات کو وہ خالی لوٹا دے گا، وہ خالی نہیں لوٹائے گا، ایمان ملے گا، ایمان کی دولت ملے گی۔ آدھی رات کو اس کی بارگاہ میں بیٹھے گا نا، جھولی پھیلا۔ اور میں ختم کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، میرے معصومین فرماتے ہیں سب سے بہترین طریقہ دعا کا ہے نا، مانگنے کا، دعا کا ڈھنگ نہ آتا ہو
مانگنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، میں اس کے ساتھ کن لفظوں میں بات کروں؟ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے نا، میں تو بول ہی نہیں سکتا نا، میرے اندر تو اتنی معرفت بھی نہیں ہے نا، میں کیا بولوں اللہ سے؟ معصومین فرماتے تو آ جا اس کی بارگاہ میں، جھولی پھیلا کے چپ کر کے بیٹھ جا، وہ تیرے اندر کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، وہ گونگوں کے اندر کو بہتر جانتا ہے نا، جو بول نہیں سکتا وہ اسے جانتا ہے۔ تو بھی چپ کر کے آ کے بیٹھ جا، جھولی پھیلا کے، سر جھکا کے، فقیروں محتاجوں کی طرح بیٹھ جانا۔ ہمیں تو بیٹھنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے نا، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ تو بعد کی بات ہے نا، ذرا فقیر بن کے بیٹھنا اس کی بارگاہ میں۔ ہم تو رسم جو ادا کرنے آتے ہیں مسلوں پہ نا، کبھی فقیر بن کے آنا، اللہ اکبر۔ حضرت آیت اللہ مظاہری ایک بہت بڑے معلم اخلاق ہیں، قم ایران میں، آج کل اصفہان میں ہوتے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم ان سے درس اخلاق میں ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کبھی کبھی بعض لوگ ایک لمحے میں اتنا سفر طے کر جاتے ہیں بندے 100 سال میں نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے میں ایسا سفر طے کرتے ہیں بندے سال میں 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے میں ایسا نور چمکتا ہے ان کے قلب پر، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آ تو صحیح نہ کبھی یوں خالق کی بارگاہ میں یوں بیٹھ تو صحیح نہ۔ ہم تو مطلبی ہیں، مصیبت میں پھنستے ہیں تو آتے ہیں، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی تو اللہ یاد آتا، بچہ انٹرویو دے دے کے تھک گیا ہے، نوکری نہیں مل رہی تو اللہ یاد آتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تھک گئے علاج کروا کے، پھر اللہ یاد آتا ہے نا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جب تو محتاج نہ ہو، تجھے ضرورت نہ ہو، آسانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، اس وقت تو اللہ کو یاد رکھ، تنگ دستی میں اسے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، ہے نا۔ جب تو اس کا ضرورت نہیں ہے تجھے، پھر بھی اس کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ جب تو محتاج ہو جائے گا نا تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ عطا کر دے گا۔ ہاں، نماز شب وہ نماز ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی۔ سجدہ ٹیک دے اس کی بارگاہ، پروردگار میرے بڑھاپے پہ رحم کر، میرا اللہ میری سفید داڑھی پہ رحم کر، میرا اللہ میری کمزور ہڈیوں پہ رحم کر، میرا اللہ میری نازک جلد پہ رحم کر، میرا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا اللہ مہربانی فرما، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ روایتوں میں ہے جب اس قسم کا کوئی بوڑھا خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعائیں کرتا ہے نا، میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو دیر سے آیا ہے، میں تو کب سے تیری انتظار کر۔ اللہ، نماز شب آدھی رات کو اٹھو، اپنے خالق کے سامنے، خالق سے کوئی شرم جھجک تو ہے نہیں، وہ تو پہلے سے جانتا ہے سب کچھ، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ تو اپنے منہ سے بول۔ کسی نے پوچھا تھا مولا علی علیہ السلام سے، مولا جب سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ جو کچھ لکھا ہوا ہے تو ہونا ہے، پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تجھے کیا پتا، شاید وہاں یہی لکھا ہو یہ مانگے گا تو میں دوں گا۔ تو مانگ، چھوٹی سی چھوٹی شے بھی ہے تو اللہ سے مانگ، بڑی سے بڑی شے بھی چاہیے تو اللہ سے مانگ۔ ادعونی استجب لکم، خود کہتا ہے مانگو میں دوں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ جب انسان نماز شب کا پابند ہو جاتا ہے نا، خواہشات پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ قلب چاہتا ہے، یہ خواہشات، یہ سو جا تو سوتا نہیں ہے، اٹھ جاتا۔ ہمارے اس علاقے میں نا زیادہ، ہمارے اس پنجاب میں یہ زیادہ مصیبت ہے،
باقی علاقوں میں کم ہے، اور اگر پنجاب پاکستان سے باہر نکل جائیں یا بر صغیر سے انڈیا میں بھی یہ مصیبتیں ہیں، یہ جن ہو گیا، یہ فلان ہو گیا، یہ مصیبت ہو گئی ہے، یہ زیادہ ہمارے علاقوں میں ہے، باہر اتنی مصیبت نہیں ہے۔ جن آ گیا تو جن کھا گئے تو جن فلان ہو گئے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اگر اپنے گھر کو ان شیاطین سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو نا تو گھر میں اذان دیا کرو، گھر میں اذان دیا کرو۔ گھر میں اذان وہ دے گا جو نماز پڑھے گا نا، تو اذان دے کے نماز پڑھ، تو سجدوں کے نور سے اپنے گھر کو منور کر، شیطان خود بخود بھاگ جائے گا، شیطان نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ معاف کرے اللہ سبحانہ۔ سلام اجازت۔